بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 358، 359، 360۔ الحمدللہ آج 360 حدیثیں پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہیں۔ آج کے دروس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبوب علیہ السلام کی عطا سے 360 حدیثیں آپ کے سامنے آج مکمل ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 5 رکعت ادا کر لی تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کیے۔ حدیث نمبر 359 حضرت عبداللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ کلام کرنے کے بعد سجدہ سہو کیے تھے۔ جی ہاں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین تشابی بعد الکلام، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتی صحابی بعد الکلام۔ تو اس بارے میں حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 360 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سجدے سلام پھیرنے کے بعد کیے۔ پہلی 2 حدیثیں جو بیان ہوئی ان میں سلام سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ حدیث 3 آئی ہیں جس پر جو موقف ائمہ کرام کا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس بات میں سب ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ سجدہ سہو قبل السلام بھی جائز ہے اور بعد السلام بھی، البتہ دونوں صورتوں میں افضل کیا ہے۔ اس میں فقہاء کرام کی رائے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بات یہ کہ میں چاہتا ہوں، میرا مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو دین اسلام کی صحیح باتیں بتاؤں اور ہر موضوع، ہر پہلو سے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ یہ جو آج اس دور میں لوگ جو ہے نا بڑا ہی عجیب و غریب سی کیفیت ہے، بہت ہی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں اور عجیب و غریب قسم کے عقائد لے کے پھر رہے ہیں۔ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ میں ان عقائد کو جو ہے نا لے کر، نظریات کو لے کر پھر رہے ہیں جہاں اپنی مرضی سے جنہوں نے اسلام کو ڈھال لیا، کیونکہ آج ہر بندہ چاہتا ہے میری مرضی کا اسلام ہو۔ بھائی آپ کی مرضی کا اسلام نہیں ہو سکتا، اسلام اپنی مرضی کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا نام اسلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سجدہ سہو بعد السلام افضل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدہ میں تشہد، درود اور دعائیں پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں۔ بعد ازاں تشہد، درود اور دعائیں پڑھنے کے بعد دونوں سلام پھیرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ البتہ باجماعت نماز کی صورت میں تشہد کے بعد سلام پھیرا جائے گا تاکہ مسبوق مقتدی یہ جان لیں۔ اکیلے فرق یہ سنیں، اکیلے کا حکم کہ آپ سارا کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبدو و رسولو کہہ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن امام کے ساتھ جب نماز پڑھائی جا رہی امام سے غلطی ہوتی ہے تو امام عبدو و رسولو پڑھ کر سلام پھیرے گا، تاکہ جو ہے دائیں طرف سلام پھیرے گا اور پھر 2 سجدے کرے گا تاکہ مسبوق یہ جان لے۔ مسبوق کہتے ہیں جس کی 1 رکعت رہ گئی ہو، 2، 3، 4 رکعت بھی بے شک رہ گئی ہو، تشہد میں ملا ہے تو وہ جان لے کہ یہ سجدہ سہو کا سلام ہے۔ سجدہ سہو سے قبل جو سلام پھیرا جاتا ہے اس کی تعداد میں احناف کے نزدیک 3 قول ہیں۔ محض 1 سلام پھیرا جائے گا جو صرف سامنے کی سمت ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
وہ دو سلام پھیرے جائیں گے جن میں سے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں جانب، صرف ایک سلام پھیرا جائے گا وہ دائیں جانب۔ آخری قول زیادہ مشہور ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیا، نمازیوں کو چونکہ پتہ چل گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سجدہ کر لیے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے دونوں، تو ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر کر یہ نماز دو سجدے کر کے نماز مکمل ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل بھی سماعت فرمائیں، کیونکہ دلائل ہیں ہر ایک کے اپنی اپنی جگہ۔ اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، عموماً لوگ جو ہے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جی بس ہمارا جو ہے نا جس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، باقی جو اس کے مخالف اتنی حد تک ہو جاتے ہیں کہ حد سے زیادہ۔ اب آپ امام ائمہ کرام کی بات کو سن لیں، مجتہدین نے اگر کسی سے کسی بات پر اختلاف کیا ہے نا تو مدلل پھر دلیل بھی دی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کیا نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک پڑ جائے تو وہ غور و فکر کرے اور ظن غالب والی جہد کو لے کر پھر سلام پھیر کر دو سجدے کرے۔ دوسری دلیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا صاف کی ہر صورت میں دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو نماز میں شک لاحق ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے۔ نمبر 4، چوتھی دلیل ہے امام اعظم کی کہ سلام کے بعد دو سجدے کرنے کی صورت میں عبادت میں کثرت ہے، کیونکہ پوری تشہد، درود اور دعائیں دو دو مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سلام سے قبل دو سجدے صاحب کرنا افضل ہے۔ ان کے نزدیک سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں تشہد، درود شریف اور دعائیں پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل دو سجدے کیے جائیں گے، پھر ساتھ ہی سلام پھیر کر نماز سے فراغت حاصل کی جائے گی۔ یہ طریقہ کار شافعیوں کا ہے، یعنی دو سجدے کیے اور ساتھ ہی السلام علیکم، یعنی کہ پہلے دو سجدے کرنے کے بعد ہی فوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ سجدہ صاحب قبل السلام علی روایات کو ناسخ اور سجدہ صاحب بعد السلام علی روایات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ان کے دلیل قبل السلام سجدہ صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قبل السلام اور بعد السلام سجدہ صاحب کرنا مروی ہے، لیکن آپ کا آخری عمل قبل السلام سجدہ صاحب کرنے کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے اگر کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوا تو وہ بعد السلام کیا جائے گا، اور اگر کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہوا تو وہ قبل السلام کیا جائے گا۔ جی ہاں، مثلا رکعتیں زیادہ ہو گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ بعد السلام، اور اگرچہ ایک رکعت رہ گئی تھی تو وہ دوبارہ کر لی تو اس کا حکم ہے کہ بعد السلام، قبل السلام، یعنی کمی کی وجہ سے قبل السلام۔ حضرت امام احمد بن حنبل، امام اسحاق کا موقف ہے احادیث پر غور کیا جائے گا جن صورتوں میں قبل السلام کا ذکر ہے ان میں قبل السلام سجدہ صاحب کیا جائے گا، اور جن صورتوں میں بعد السلام سجدہ صاحب کا ذکر ہے ان میں بعد السلام کا ذکر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا موقف دلائل کبھی ہونے کی وجہ سے رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔